بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ جماعت کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ جماعت چہروم ہے اور اسلامیت کا پیریڈ ہے اور ہماری ویڈیو نمبر 3 ہے۔ اس سے پہلے جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے اس میں ہم نے سبق پڑھا تھا جو آپ کی اسلامیت کی کتاب میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں اور ان کے ادا کرنے کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم کس طرح سے اللہ کے حقوق ادا کریں، یہ ہم نے جانا تھا۔ جن حقوق کا میں نام لے رہی ہوں وہ حقوق ہم نے آپ کی لاسٹ ویڈیو میں پڑھے تھے اور ان کے بارے میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا، اور وہ حقوق تھے اطاعت گزاری یعنی اللہ کی عبادت کرنا، اس کو حکم ماننا، نماز جس کی ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، زکوٰۃ یعنی جو بھی صاحب حیثیت شخص ہے وہ اپنے مال سے اس کی دولت میں سے کچھ حصہ غریب مسلمان بہن بھائیوں کے نام وہ صرف کرتا ہے تاکہ وہ اپنی روزمرہ زندگی گزار سکیں۔ اس کے علاوہ روزہ جو کہ ہم رمضان میں رکھتے ہیں، ہر سال 30 روزے ہم رکھتے ہیں، 29 روزے ہم رکھتے ہیں، چاند پر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے روزے ہوتے ہیں، تو وہ روزہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے ہم رکھتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ حج زندگی میں ایک دفعہ ہر مسلمان پر یہ فرض تھا کہ وہ حج بجا لائے، اللہ کے گھر کا طواف کرے۔ قرآن مجید جو ہمارے سب کے گھروں میں موجود ہے، اللہ کی مقدس کتاب، آسمانی کتاب، اس کا مطالعہ کرنا، اس میں موجود ہدایات پر عمل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی حق میں سے ایک حق تھا۔ آخری حق جو تھا وہ ہے حلال و حرام، یعنی حلال کیا چیزیں تھیں جن کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا اور جن کو استعمال کرنے سے، ان باتوں پہ عمل کرنے سے اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے، اور حرام وہ تمام کام جس سے اللہ ناخوش ہو جائے، وہ تمام چیزیں آپ کے پاس حرام میں شامل تھیں۔ اب جو ہمارا چیپٹر کا آغاز ہو رہا ہے اسلامیت میں آپ کے پاس، جیسا کہ آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں عنوان، وضو کرنے کا طریقہ۔ وضو کرنے کا طریقہ، اب اس کا مقصد کیا ہے، اس سبق کو تدریس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ طہارت کے بنیادی طریقوں کا مختصر تعارف، طہارت کے بنیادی طریقوں کا مختلف تعارف اور وضو کرنے کا طریقہ بتانا۔ اب سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ طہارت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سوال سب سے پہلے یہ ذہن میں آتا ہے کہ طہارت جو ہے اس سے کیا مراد ہے، طہارت کسے کہتے ہیں؟ طہارت یعنی صفائی اسلام کا لازمی حصہ ہے۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان جو ہے وہ ہماری صفائی میں ہی موجود ہے، یعنی اس سے مراد صفائی، پاکیزگی، وضو، غسل کرنا وغیرہ ہے۔ میں دوبارہ پڑھ کے بتاتی ہوں آپ کو، طہارت یعنی صفائی اسلام کا لازمی حصہ ہے، اس سے مراد صفائی، پاکیزگی، وضو، غسل کرنا وغیرہ ہے۔ اب طہارت کے کتنے طریقے ہیں اور ان کے بارے میں ہم تفصیل سے جانتے ہیں۔ طریقے کتنے ہیں، کتنے طریقوں سے طہارت ہو سکتی ہے؟ تو 3 طریقے آپ کے پاس یہاں دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ آ رہا ہے وضو۔ وضو کے ذریعے طہارت ہوتی ہے، غسل کے ذریعے طہارت ہوتی ہے اور تیمم کے ذریعے طہارت کی جاتی ہے۔ اب وضو کے طریقے سے کس طرح سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں بذریعہ وضو؟ تو پانی کے ذریعے ایک خاص ترتیب سے، یعنی ایک آپ کو اسپیشل ترتیب دی گئی ہے جس کے ذریعے آپ وضو کرتے ہیں، اور اپنے اعضاء کو دھونا، کھلے ہوئے اعضاء یعنی جسم کے جو حصے کھلے ہوئے ہیں، مثال طور پہ ہمارے بازو ہیں، ہمارا چہرہ ہے، ہمارے پاؤں ہیں، صحیح ہے، یہ کھلے ہوئے حصے ہیں، انہیں دھونا وضو کہلاتا ہے، ٹھیک؟ غسل یعنی جسے ہم نہاتے ہیں، ٹھیک ہے، غسل کہتے ہیں،
پورے جسم کو پانی سے، پورے جسم کو پانی سے اس طرح دھونا کہ ہم پاک صاف ہو جائیں۔ جب آپ نہانے جاتے ہیں تو بالٹی بھر کے آپ نہانا شروع کرتے ہیں، ڈونگے ڈالتے ہیں تو آپ کی پوری باڈی ایک ساتھ ہی گیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہی طریقہ آپ کو پورا بتایا جا رہا ہے غسل میں کہ پورے جسم کو پانی سے اس طرح دھونا کہ ہم پاک صاف ہو جائیں، غسل کہلاتا ہے۔ تیمم کیا ہے؟ تیمم صاف مٹی سے ایک خاص ترتیب سے اپنے کھلے ہوئے اعضاء کو، وہی شرط جو وضو میں تھی، لیکن یہاں پہ کیا شرط تھا کہ پانی سے کرنا تھا آپ کو۔ اب تیمم کیا کرنا ہے؟ صاف مٹی لینی ہے۔ اگر پانی میسر نہیں ہوتا، پانی آپ کو اویلیبل نہ ہو، اس صورت میں آپ صاف مٹی سے جو وضو کرتے ہیں وہ تیمم کہلاتا ہے۔ صاف مٹی سے ایک خاص ترتیب سے اپنے کھلے ہوئے اعضاء کو صاف کرنا، ٹھیک ہے؟ وہاں پانی سے ہو رہا ہے وضو، پانی سے کیا جاتا ہے۔ جو اگر پانی میسر نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو رہا ہے اور آپ کو وضو لازمی کرنا ہوتا ہے تو لہٰذا آپ مٹی، صاف مٹی سے اپنے کھلے ہوئے اعضاء کو جو صاف کریں گے، یہ طریقہ تیمم کہلاتا ہے۔ یہاں تک میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا، سمجھایا۔ اب تھوڑا سا ہم چیپٹر کی تھوڑی سی ریڈنگ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ پڑھنے کی بھی مشق ہو جائے اور آپ اس میں بھی روانی حاصل کر سکیں۔ آئیے پڑھنے کی مشق کرتے ہیں۔ یہاں سے کتاب کا صفحہ نمبر 13 آپ کے پاس ہے اور آپ کا سبق سٹارٹ ہو رہا ہے وضو کرنے کا طریقہ۔ مقصد بیان کیا گیا جیسے میں نے آپ کو ویڈیو میں شروع میں بتایا، طہارت کے بنیادی طریقوں کا مختصر تعارف اور وضو کا طریقہ بتانا۔ طہارت یعنی صفائی اسلام کا لازمی حصہ ہے۔ طہارت کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وضو، پانی کے ذریعے ایک خاص ترتیب سے کھلے ہوئے اعضاء کو دھونا وضو کہلاتا ہے۔ غسل، نمبر 2 غسل، پورے جسم کو پانی سے اس طرح دھونا کہ ہم پاک اور صاف ہو جائیں، غسل کہلاتا ہے۔ نمبر 3 تیمم، تیمم صاف مٹی سے ایک خاص ترتیب سے اپنے کھلے ہوئے اعضاء کو صاف کرنا تیمم کہلاتا ہے۔ تیمم کی اجازت صرف اس صورت میں ہے جب وضو کے لیے پانی نہ ہو یا ایسا مریض جسے پانی استعمال کرنے سے مرض بڑھنے کا اندیشہ ہو۔ یعنی 2 صورتیں ہیں تیمم کی، ایک یہ کہ آپ کے پاس پانی میسر نہیں ہے، آپ وضو کا وقت ہو رہا ہے، ٹائم ہو رہا ہے نماز کا اور آپ کے پاس پانی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے، تو اس صورت میں آپ تیمم کریں گے صاف مٹی سے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مریض ہے، یعنی اسے کوئی مرض ایسا ہے کہ پانی اگر وہ وضو کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کے مرض میں مزید اضافہ ہو جائے گا، لہٰذا وہ بھی اس مسئلے کے پیش نظر تیمم کرے گا، ٹھیک ہے؟ اس مسئلے کے پیش نظر وہ مریض بھی تیمم کرے گا، ٹھیک؟ وضو کی ضرورت اور اہمیت، وضو کیوں ضروری ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ نماز کے لیے وضو ضروری ہے کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ وضو کیے بغیر آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس وجہ سے وضو کرنا بے حد ضروری ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والوں، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6، سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ وضو آگے کس ترتیب سے کرنا ہے، ٹھیک؟ وضو ایک خاص ترتیب سے کیا جاتا ہے، ٹھیک؟ جو مندرجہ ذیل ہے، جیسے کہ آپ کو کیمرے میں نظر آ رہا ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ جو آ رہا ہے، سب سے پہلے وضو کی نیت کریں، پھر دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک 3 بار دھوئیں، جس طرح سے یہ آپ کو پکچر میں دکھایا جا رہا ہے کہ دونوں کلائیوں کو آپ نے پانی سے 3 دفعہ دھونا ہے۔ نمبر 2 3 بار کلی کریں، یعنی منہ میں پانی بھریں اور پانی کو باہر نکالیں منہ سے، اسے کہتے ہیں کلی کرنا۔ 3 بار کلی کریں اور مسواک یا انگلی سے اچھی طرح دانتوں کو صاف کریں، یعنی کلی کرنے کے بعد آپ نے اپنی انگلی سے، شہادت کی انگلی سے ہی اپنے دانتوں کو صاف کر لینا ہے، ٹھیک؟ یہ اس کا تھا نقطہ نمبر 2۔ اب آ گیا نقطہ نمبر 3۔ اس کے بعد ناک میں پانی ڈالیں، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالیں اور الٹے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں،
الٹے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے آپ نے اپنی ناک کو صاف کرنا ہے۔ چوتھا نقطہ، پورا چہرہ 3 بار اس طرح دھوئیں کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی اور دونوں کانوں کی لو بھیگ جائیں۔ پیشانی یعنی جہاں سے آپ کے سر کے بال شروع ہو رہے ہیں، اس سے پہلے کا حصہ پیشانی کہلاتا ہے، یہاں سے لے کر آپ کی چن تک، تھوڑی تک، اور کانوں جہاں کان سٹارٹ ہو رہا ہے آپ کے فیس سے مل رہا ہے، یہ تمام حصہ آپ کا جو ہے وہ 3 بار دھونا ہے، اپنے چہرے کو صاف کرنا ہے۔ یہ تھا اس کا نقطہ نمبر 4۔ اب آ جائیے نقطہ نمبر 5۔ اس کے بعد 3 بار پہلے سیدھے ہاتھ کو کوہنی تک، پھر الٹے ہاتھ کو کوہنی تک دھوئیں، یعنی پہلے آپ نے سیدھے ہاتھ میں پانی لینا ہے اور آپ کی ایلبو یعنی کوہنی تک آپ نے دھونا ہے، اسی طرح سے پھر آپ نے الٹے ہاتھ پر پانی لینا ہے، الٹے ہاتھ میں پانی لینا ہے اور اس کو بھی کوہنی تک، ایلبو تک آپ نے دھونا ہے۔ چھٹا پوائنٹ اس کا آ رہا ہے، اب سر کا مسح کریں، یعنی دونوں ہاتھ گیلے کر کے پیشانی کے بالوں سے شروع کرتے ہوئے سر کے پیچھے تک ہاتھ پھیریے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ اب سر کا مسح کریں، یعنی دونوں ہاتھ گیلے کر کے پیشانی کے بالوں سے شروع کرتے ہوئے سر کے پیچھے تک ہاتھ پھیریے یا پھیریں۔ نمبر 7واں نقطہ، 7واں پوائنٹ، پھر گیلی انگلیوں کو کانوں میں پھیریں اور دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کے پیچھے پھیریں، جس طرح سے آپ کو تصویر میں دکھایا جا رہا ہے۔ پھر گیلی انگلیوں کو کانوں میں پھیریں اور دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کے پیچھے پھیریں۔ نقطہ نمبر 8، اب ہاتھ کی پشت گردن پر پھیریں، ہاتھ کی پشت گردن پر پھیریں۔ یہ تھا آپ کے پاس نقطہ نمبر 8۔ اب آخری نقطہ جو اس میں آ رہا ہے، نقطہ نمبر 9، آخر میں پہلے سیدھے پیر کو پھر الٹے پیر کو ٹخنوں تک اچھی طرح دھوئیں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو، آخری نقطہ ہمارے پاس نقطہ نمبر 9، آخر میں پہلے سیدھے پیر کو پھر الٹے پیر کو ٹخنوں تک اچھی طرح دھوئیں۔ یہ تھی آپ کے پاس وضو کی ترتیب، جیسا کہ آپ کی کتاب میں تصویروں کے ذریعے سے آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ اب اس کا لاسٹ پیراگراف ہم پڑھ لیتے ہیں، مشق کر لیتے ہیں پڑھنے کی، کہ وضو کے فرائض کیا ہیں، وہ تمام وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو اس میں فرض ہیں، یعنی آپ کو لازمی کرنی ہوتی ہیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، وضو کے 4 فرائض ہیں۔ ان فرائض کے بغیر وضو مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر مکمل وضو کے لیے پانی کم ہو تو صرف یہ فرائض ادا کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے۔ وہ فرائض یہ ہیں، اب وہ 4 فرائض کون سے ہیں؟ اگر پانی آپ کے پاس کم ہے تو آپ خالی جن کی وجہ سے مطلب یہ لازمی ہے، وضو کا حصہ ہیں، اور اس کے اگر اس میں سے کوئی بھی آپ نقطہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا وضو مکمل نہیں ہوتا۔ وہ فرض 4 فرائض یہ ہیں۔ نمبر 1، پورا چہرہ دھونا۔ پورا چہرہ دھونا یعنی پیشانی کے بال سے تھوڑی تک اور ایک کان سے دوسرے کان کی لو تک، جیسا کہ ہم نے پہلے پکچر میں بھی دیکھا تھا۔ دوسرا نقطہ، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، یعنی دونوں ہاتھوں کو ہم نے ایلبو تک وضو کے دوران ترتیب میں دھویا تھا، یہ بھی آپ کے پاس فرائض میں ایک نقطہ شامل ہے، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا۔ نمبر 3، سر کا مسح۔ سر کا مسح کرنا، یہ ہے نقطہ نمبر 3 اور فرائض نمبر 3۔ اب آ رہا ہے چوتھا اور آخری فرض، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، ٹھیک؟ یہ ہمارے پاس سے وضو کے 4 فرائض۔ اس میں آپ کو ایک نیچے دیکھیے گا بریکٹ میں، باکس میں آپ کو ایک سائنس کی ایک تسلیم کردہ بات بتائی جا رہی ہے کہ سائنس نے بھی تسلیم کر لیا۔ کیا تسلیم کیا سائنس نے؟ وضو کرنے سے نمازی کان، ناک اور گلے کے امراض سے محفوظ رہتا ہے، یعنی جو شخص جو نمازی وضو کرتا ہے تو وہ ان اعضاء کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کون کون سے اعضاء بتا رہے ہیں آپ کو؟ کان، ناک، گلے،
یہ تمام چیزیں ہم وضو میں دھوتے ہیں، پاک صاف کرتے ہیں انہیں، ان کے امراض سے، بیماریوں سے آپ محفوظ رہتے ہیں. اور مسح کرنے سے، جب ہم مسح کرتے ہیں سر کا مسح، تو اس سے پاگل پن اور لو لگنے سے بچ جاتا ہے. یعنی یہ جو بڑی بیماری ہے پاگل پن اور لو لگنا، اس سے آدمی نمازی جو وضو کر رہا ہے وہ بچ جاتا ہے. اب یہاں دیکھیے گا آپ کے پاس ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس سبق سے وابستہ مشقی کام. مشقی کام میں پہلے آپ کے پاس جو آ رہا ہے، آپ کے پاس کانٹینٹ میں موجود ہے ہفتہ نمبر 5 کے صفحہ نمبر حل شدہ مواد، پیج نمبر 27 پر جو میں نے بورڈ پر یہاں پر تحریر کیا ہے. آپ کے پاس آپ کے حل شدہ مواد کے صفحہ نمبر 27 ہفتہ نمبر 5 میں یہ کام موجود ہے. وہاں سے آپ اپنی کاپی میں تحریر کریں گے. سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اس سبق کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، وضو کرنے کا طریقہ. یہ آپ لکھیں گے وضو کرنے کا طریقہ. اس کے بعد جو مشق کا آپ شروع کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں سوچیں اور بتائیں. یہ آپ کے پاس بالکل اسی طرح سے حل شدہ مواد صفحہ نمبر 27 پر موجود ہے. وہاں سے آپ دیکھیں گے اور ویڈیو میں آپ کو شیٹ کے ذریعے سب کچھ سمجھا رہی ہوں کس طرح سے کرنا ہے. سوچیں اور بتائیں. سوال نمبر 1 ہے، آپ کے پاس بک میں بھی دیا ہوا یہ سوچیں اور بتائیں کہ ہیڈنگ ڈال کر کہ دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے سے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں یا کریں گے. دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے سے آپ کیسا محسوس کریں گے. جواب ہے دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے سے ہم خود کو پاک صاف محسوس کرتے ہیں. ٹھیک. اب ہے دوسرا جو آپ کے پاس پوائنٹ آ رہا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ تو اس کا جواب آئے گا. سوال ہے آپ کے پاس پہلے، حدیث نبوی میں وضو کرنے والوں کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ حدیث نبوی یعنی آپ کو پتا ہے کہ رسول خدا نے جو باتیں کہی ہیں وہ حدیث کہلاتی ہیں. لہٰذا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث نبوی میں وضو کرنے والوں کے بارے میں کیا ارشاد ہے. تو آپ حدیث لکھیں گے جواب میں. حدیث نبوی آپ نے ہیڈنگ ڈالی اور اس کے بعد شروع کیا آپ نے حدیث لکھنا. قیامت کے دن وضو کرنے والوں کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. یعنی وہ تمام عضو کہ جو آپ نے وضو کے دوران پانی سے پاک و صاف کیے ہیں، وہ روز قیامت جب آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو وہ تمام جو اعضاء ہیں وہ شائن کر رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. ٹھیک. یہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے. اب مشقی کام شروع ہو رہا ہے، یعنی جو بک میں جو سوالات دیے گئے ہیں آپ کو پراپر، ہم اس کا کام شروع کر رہے ہیں. اب یہاں دیکھیے گا، ہم نے جب پہلا آپ کو سمجھایا تھا اسی میں آپ کو سوال نمبر 1 موجود ہے. طہارت کے کتنے طریقے ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے لکھیے. اس کا کام آپ کے پاس ہفتہ نمبر 6 میں صفحہ نمبر 35 پر، ہفتہ نمبر 6 صفحہ نمبر 35 پر اس سبق کا بقیہ کام موجود ہے. مشقی کام جو میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں. سوال نمبر 1 آپ کے پاس بک میں دیا گیا ہے، طہارت کے کتنے طریقے ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے لکھیے. اب جواب شروع کریں گے آپ. طہارت کے 3 طریقے ہیں، وضو، غسل، تیمم. وضو، غسل، تیمم. اب وضو، غسل و تیمم کو ہم نے کہا ہے تفصیل سے بتانا ہے ان کے بارے میں. تو پہلے ہیڈنگ ڈالیں گے آپ وضو کی. ٹھیک ہے. پانی کے ذریعے ایک خاص ترتیب سے کھلے ہوئے اعضاء کو دھونا وضو کہلاتا ہے. یہ میں نے آپ کو ریڈنگ کے پڑھ کے بھی بتایا تھا اور دوبارہ ہم سوال میں اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ وضو کیا ہے. پانی کے ذریعے ایک خاص ترتیب سے کھلے ہوئے اعضاء کو دھونا وضو کہلاتا ہے. اب ہیڈنگ نمبر 2 آپ کے پاس آ جائے گی غسل. غسل کے بارے میں آپ کو بیان کرنا ہے، بتانا ہے تفصیل سے. غسل کیا ہے بھائی؟ پورے جسم کو پانی سے اس طرح دھونا کہ ہم پاک صاف ہو جائیں، غسل کہلاتا ہے. اب 3 پہ آ رہا ہے تیمم. تیمم کے بارے میں بتانا ہے ہمیں. صاف مٹی سے ایک خاص ترتیب سے اپنے کھلے ہوئے اعضاء کو صاف کرنا تیمم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تھا آپ کے پاس بک میں موجود سوال نمبر 1 کا جواب. یہ میں نے آپ کو لیکچر میں سمجھایا تھا پہلے، لیکن یہ سوال نمبر 1 کا بھی یہی جواب ہوگا. اب آتے ہیں سوال نمبر 2 پر. سوال نمبر 2، وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ تفصیل سے لکھیے. وضو کے فرائض ہم نے سبق کے بالکل آخری پیراگراف میں پڑھے تھے کہ وضو میں کون کون سے جو عمل ہیں وہ فرض ہیں. ہم ان کو تفصیل سے لکھیں گے. جواب، وضو کے 4 فرائض ہیں. نمبر 1، پورا چہرہ دھونا.
پورے فیس کو، چہرے کو دھونا، یعنی پیشانی بالوں سے تھوڑی تک، تھوڑی مطلب چن آپ کے پاس جو ہوتی ہے چن تک، اور ایک کان سے دوسرے کان کی لو تک. یہ ہے آپ کا پہلا فرض، یعنی پورے چہرے کو آپ نے سے دھونا ہے. دوسرا ہے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا. دونوں ہاتھوں کو یعنی یہاں سے پانی لے کر آپ کونی تک، ایلبو تک دھوئیں گے، تو یہ آپ کے پاس دوسرا فرض آ گیا. تیسرا ہے سر کا مسح کرنا. سر کا مسح کرنا تیسرا فرائض میں سے ہے. اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. تو یہاں آپ کے پاس ہفتہ نمبر 6 میں صفحہ نمبر 35 پر اس سبق کا یہ تمام سوال جواب کا کام مکمل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں آپ کو بتانا ہے ہوم ورک. آپ کی ڈائری کیا ہے؟ گھر کا کام، تمام مشقی سوالات، سوال و جواب، یاد کریں اور وضو ترتیب سے کرنے کی مشق کریں. یہ آپ کے پاس آپ کا گھر کا کام ہے، ڈائری ہے آپ کی. آپ کو اس سبق سے تمام مشقی سوالات یاد کرنے ہیں، اور ساتھ میں آپ کو ترتیب سے، جو کہ بک میں ترتیب آپ کو دی گئی ہے وضو کی، اس ترتیب کو عمل کرتے ہوئے وضو کرنے کی مشق کرنی ہے. اپنے بڑوں کو دکھائیے گھر میں موجود کہ ہم وضو صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. نہیں تو بک تو آپ کو موجود ہی ہے، بک سے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس یہاں آپ کی اس چیپٹر کی تدریس مکمل ہو گئی ہے. اگر اس ویڈیو میں کوئی کام آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو آپ دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا، پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.